کی التماس ہے مرحومہ شیرین بائی، نصیر کرمانی اینڈ جمال باز بھائی کی فیملی کے تمام مرحومین اور مرحوم شہنشاہ حسین ابن مشتاق حسین کو بھی شامل کرتے ہوئے تمام شہداء کے لیے فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مومن کا پاکستان میں آپریشن ہے ان کی صحتیابی کے لیے، اور ایک مومن کے ویزا کا پرابلم ہے ان کی پریشانی کے حل کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ حضرات بھی اگر کوئی کسی خاص دعا کو چاہتے ہیں اور آپ کے احباب میں سے جاننے والوں میں سے کوئی خاص کسی پریشانی میں، آپ کے خاندان میں اگر، تو ان سب کے لیے، کیونکہ آج مجلس کے اختتام پر تابوت ہے، موقع نہیں ہو سکے گا کہ ہم تفصیل سے دعا کروا سکیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ اسی وقت مل کر تمام حاجات کی برابری کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، جن نے مجلس میں تعاون کیا ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافے کے لیے 5 مرتبہ مجیب کا ورد میرے ساتھ کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ مل کے نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفیٰ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین۔ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ مل کے نعرہ صلوات، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی خدا سبحان کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مولا سید سجاد علیہ السلام کے فرش عذاب پر آ کر پرسہ دینے کی اور گریہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے۔
چونکہ شب شہادت ہے اور وارث خون حسین کی شب شہادت ہے، لہٰذا معمولاً مجلس کے طریقہ کار سے ہٹ کر، جیسے کم از کم ہمارا طریقہ محرم الحرام میں یہ رہتا ہے، ابتدائی محرم میں، کہ حضرت قبلہ و کعبہ علامہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ابتدا میں آغاز مجلس ہی میں 2 جملے کم از کم مصائب کے عرض ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر آئیں اور آخر میں پھر مصائب پر آئیں، چونکہ آج شب شہادت ہے اور اس کی شب شہادت ہے جو 35 برس تک خود روتے رہے ہیں۔ اس کی شب شہادت ہے کہ جس نے کھانے کو دیکھ کر گریہ کیا ہے، آج پانی کو دیکھ کر رونے والی کی شب شہادت ہے۔ آج وضو کے لیے پانی آتا تھا، اتنا گریہ فرماتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ پورا دن روزہ رکھتے تھے، غلام دسترخوان بچھاتے تھے، اور روایت کا جملہ اتنا گریہ فرماتے تھے کہ روٹی تر ہو جاتی تھی، اور غلام یہ کہتے تھے کہ مولا آپ نے سارے دن روزہ سے گزارا ہے، افطار کا وقت ہے، مولا افطار کر لیجیے۔ تو کس طریقے سے افطار کروں؟ یہ تو 1 دن کا روزہ تھا، میرا بابا تو 3 دن کا روزہ تھا۔ آج اس کا ماتم ہے، اور میری خاص درخواست ہے آپ سے، آخر میں بھی کروں گا پھر سے، کہ آج اگر کوئی تھکن بھی ہے تو کم از کم گریے میں اس تھکن کو آنے نہ دیجیے گا، اس لیے کہ آج اس کا ماتم ہے کہ جو سالوں روتا رہا تھا لیکن اس کی گریے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اور اگر ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں خود جو امام کی شرکت ہے، کوئی اسی کو سمجھ جائے جو ان کی روحانی شرکت ہے۔ کئی احادیث اس پر موجود ہیں، زہری کا واقعہ تو خود امام سید سجاد کا واقعہ موجود ہے کہ زہری آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے مولا میرے گھر میں شادی ہے میرے بیٹے کی، آپ تشریف لائیے گا۔ امام نے ایسا جواب دیا کہ کلیجہ کٹ جائے انسان کا۔ فرمایا کہ تجھے خبر ہے کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بقیہ ائمہ وہ بھی کبھی نہیں گئے خوشی کی تقریب میں، نہیں، زندگی کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق 5ویں امام، 6ٹھے امام، 8ویں امام، لیکن مولا سید سجاد خود جس نے اپنے باپ کے سر کو 9 کے نیزہ پر دیکھا ہو، کیسے مسکرائے، کیسے مسکرائے مولا۔ لہذا مولا کا خاص طریقہ تھا، انہوں نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کسی خوشی کی تقریب میں جا کر مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے۔ اگلے دن یا کچھ دنوں بعد زہری آئے، کہا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی۔ ہم نے کہا، یہ میں علامہ نقل صاحب سے بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کی کتاب سے۔ امام نے کہا تو نے مجلس رکھی ہے، میں ضرور آؤں گا، میرے بابا کا ذکر رکھا ہے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، صدر محفل میں بٹھایا زہری نے، اور جو بھی کوئی شاعر تھے انہوں نے کلام پڑھا۔ آج 1400 برس بعد ہم سنتے ہیں، ضبط نہیں ہو پاتا۔ مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے ہوں۔ جزاک اللہ۔ آج مجلس کی جو رات ہے، آج اصل میں رونے کی رات ہے، آج تابوت سید سجاد اٹھانے کی رات ہے۔ میں پڑھوں گا 2 جملے فضائل کے، لیکن پہلے دل آمادہ ہو جائے، ہماری زمین زرخیز ہو جائے گریے سے۔ تو امام علیہ السلام خود مجلس میں موجود تھے، بے پناہ گریہ ہوا۔ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں اتنا انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے گریہ ہوا کہ مجلس میں وہ کیفیت تھی کہ زہری اسے خبر نہ ہو سکی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ مولا صدر محفل میں اب موجود نہیں ہے، اور اس کی نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو میں کیسے یہ جملہ کہوں، بڑا سخت ہے لیکن مجھے معاف فرمائیے گا۔ جہاں عزاداروں نے اپنی نالین اتاری ہوئی تھیں، میرے امام سید سجاد تشریف فرما ہے، گریہ فرما رہے۔ زہری نے آ کے کہا مولا میں نے تو آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا، آپ وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ کہا زہری تو فقط اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کی ہیں، جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں آ چکی ہے، لہذا میں نے اسی مقام پر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ یہ ہے سید سجاد، یہ ہے سید سجاد۔ اللہ اکبر، ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائے مولا، اب ایک آنسو پر قربان ہو جائے، ہماری ہزاروں جائے۔ اور ساتھ میں جزاک اللہ، سبحان اللہ، مولا میں اتنی دعا دے سکتا ہوں کہ سجاد کی دادی فاطمہ زہرا ہی آپ کو اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ۔
خود یہ چھٹے امام کے بھی سلسلے میں روایت ہے کہ فضیل نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے صنع معدمن فی بیتہ، انہوں نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، امام حسین کا ماتم رکھا، اور تقیے کی وجہ سے حالات ایسے تھے امام کو خبر نہیں دے سکے۔ اگلے دن امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے کہا کل کہاں تھے تم؟ اس نے کہا کہ مولا میں ایک کام میں مصروف تھا۔ امام سے نہیں کہنا چاہتے تھے، ایسے حالات تھے، انہیں خوف محسوس ہوا تو کہا مولا ایک کام میں مصروف تھا۔ امام نے صورتحال کو دیکھا، فرمایا لا تخفی علیہ، اے فضیل ہم سے نہ چھپاؤ، مخفی نہ رکھو، ہمیں خبر ہے کہ تم کس کام میں مصروف تھے۔ کہا مولا آپ کے جد کا فرش عزا بچھایا تھا میں نے۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، وَأَنَا كُنْتُ حَاضِرًا، کہ تو نے جو فرش عزا بچھایا تھا میں حاضر تھا اس فرش عزا پر، میں تو حاضر تھا۔ کہ مولا آپ حاضر تھے، آپ کہاں تھے فرش عزا پر؟ تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ اس کپڑے کی نشانی بتائی، کہا جو تو نے اپنے گھر سے باہر ایک سفید کپڑا بچھایا ہوا تھا اس کپڑے پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا مولا آپ وہاں تشریف فرماتے، کیوں آپ صدر مجلس میں نہیں آئے؟ فرمایا کہ ماں تصدرت اجلالا لہا، کہا میں جانتا تھا کہ میری ماں فاطمہ زہرا مجلس میں ہے، ان کے جلال عظمت کی وجہ سے میں وہیں بیٹھا رہا، میں آگے نہ آ سکا۔ دیکھیے یہ روحانیت ہے مجلس میں۔ ہاں ہم سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہم اس مقام پر ہی نہیں، ہم اس معیار پر نہیں، ٹھیک ہے ہم سے کہا کہ آئیں فرش عزا پہ بیٹھیں، ممبر سے آ کے قریب بیٹھیں، لیکن امام علیہ السلام چونکہ براہ راست اس روحانیت کا مشاہدہ فرماتے تھے اپنی والدہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے، لہٰذا وہ وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ اور ہمارے اب میں بس الحمدللہ آپ نے گریہ کیا، میں ایک ہی جملے سے تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ امام کے فضائل کی جانب بھی آؤں تاکہ تھوڑا سا وہ بھی ذکر ہو جائے۔ آپ کے اس گریے کی قبولیت کے لیے میں آپ سے خاص ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مولا سید سجاد علیہ السلام کی عظمت پر جنت البقیع کی انشاءاللہ تعمیر کے لیے جلد سے جلد حضرت حجت تشریف لائیں اور وہ روزہ تعمیر ہو سکے انشاءاللہ۔ اس دعا کی بھی خاص قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجم۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی خاص روحانی شرکت یہ کئی علماء کے واقعات سے ثابت ہے، ان کا مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا، اور اسی سلسلے سے ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ گویا بقول شاعر کے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، اور یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں۔ جو ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انٹرنیٹ پر مجلس سن لینا اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر آ کے بیٹھنا، اس کے جو معیدات میں سے ایک معید یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں روحانی شرکت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ گویا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے صدقے میں انہوں نے ہمیں اپنا شریک مجلس کیا ہوا ہے، اسی ایک مجلس میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، اور یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں۔ اگلا جملہ کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں اور تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ جملہ سمجھ سکے جس مفہوم میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مشہد مقدس انشاءاللہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، آپ وہاں تشریف لے جائیں، جب وہاں حرم میں پہنچیں مولا کے نام پر ایک درود بھیجیں زیارت کی فضیلت انشاءاللہ زیارت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب وہاں حرم مطہر میں تشریف لے جانا مولانا رضا علیہ السلام کی، آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں ہوگا بھی کہ حرم کی ایک آفیشیل بک جو زیارت کی ہے بلو کلر کی، اسے آپ دیکھیے گا، اس میں ایک زیارت رجبیہ لکھی ہوئی ہے۔ زیارت رجبیہ وہ زیارت ہے کہ جس کسی بھی امام کے حرم میں جائیں، رجب میں زیارت اگر نصیب ہو تو زیارت رجبیہ کو پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب، یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ زیارت کہ حمد اس پروردگار کی جس نے ماہ رجب میں ہمیں اپنے اولیاء کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ یہ مفاتیح الجنان میں بھی یہ زیارت ہے۔ اس میں آگے جا کر ایک جملہ ہے، فرمایا بکم یجبر المحیض ویشفی المریض وما تزداد الارحام وما تغیظ۔ ہمارا موضوع تھا کلام ائمہ علیہ السلام، تو ہم اپنی بات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کلام ائمہ سے بار بار استفادہ ہو۔ بکم یجبر المحیض، اس کے بعد جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا ذکر ہے اس زیارت میں، تو یوں فرمایا کہ اہل بیت دنیا کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ تو ہیں اپنے مقام پر، بلکہ بظاہر ایک چھوٹا نظر آنے والا کام بھی بکم یجبر المحیض، اگر کسی کی شکستہ ہڈی بھی جڑتی ہے تو وہ آپ کے صدقے میں جڑا کرتی ہے۔ یجبر المحیض ویشفی المریض، اگر کسی مریض کو شفا ملتی ہے تو آپ کے وسیلے سے ملتی ہے، چاہے وہ خود معرفت نہ رکھتا ہو،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مطلب کیا مجھے سمجھائیے گا. حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں. عالمین میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے مسلمان فرقے چھوڑ دیجئے، مسلم، غیر مسلم، ایتھسٹ، پوری انسان چھوڑ دیجئے، پوری کائنات عالمین میں شامل ہے. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا عالمین کی حد کیا ہے، مجھے کیا کسی کو نہیں پتا عالمین کی حد کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. یونیورس تو یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے نا، اور اب تک تو پتہ ہی نہیں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سمجھا؟ کہا کہ میری ربوبیت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ میں عالمین کا رب ہوں. اور پھر جب اپنے حبیب کا تعارف کروا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی جہاں تک خدا کی ربوبیت جائے گی وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت جائے گی. اچھا عالمین پر وہ ایسے رحمت ہیں، تو اب فرض کیجئے کہ ایک شخص ایتھسٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حضور کا، لیکن رحمت تو اس پر بھی ہے نا. یعنی اس پر بھی جو اللہ کی نعمتیں ہیں یا رحمتیں ہیں وہ حضور کے صدقے میں ہیں، چاہے خود معرفت نہ رکھتا ہو، اسے پتہ ہی نہیں حضور کا، لیکن اس کے باوجود بھی جو رحمت اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے وہ حضور کی جانب، حضور کے وسیلے سے اللہ نے نظام یہ رکھا ہے. تو فرمایا کہ ہڈی کو جوڑتی ہے آپ کی وجہ سے، مریض کو شفا ملتی ہے آپ کی وجہ سے. اس کے بعد جو جملہ میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں، وما تزداد الارحام وما تغیث، اہل بیت اگر شکم مادر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تب بھی آپ کی وجہ سے. وما تزداد الارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یعنی بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے وسیلے سے اللہ نے نظام یہ رکھا ہے، آپ کے اذن سے. اور ہمارے اب اس جملے کو سنیے گا، میں اس لیے وضاحت کر دی کہ کہیں کوئی غلوف کی طرف نہ چلا جائے کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیسے کہہ دیا، اس لیے میں نے یہ جملہ پیش کیا. اب سنیے گا، سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں اور ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں جو ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے یہ کام انجام پاتا ہے. ٹھیک ہے، اور غور کیجئے گا، میں ایک بہت یعنی اگر کوئی محسوس کر سکے تو فرش پہ نہیں، اپنے آپ کو عرش پہ محسوس کرے گا کہ ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و محمد یا علی. جزاک اللہ. خاص طور پر آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ذرا غور کیجئے گا، جو جس امام کی شب شہادت ہے ان سے بالکل متصل آیت ہے، ان کا ذکر ہے اس آیت میں، ذرا غور کیجئے گا. سورہ توبہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، آج سے 12 نہیں ہے، لوح محفوظ سے 12 ہے. اللہ نے وہ 12 معین کیے ہوئے. ٹھیک ہے، یوم خلق السماوات والارض. آپ آیت کا مزاج ذرا دیکھیے گا، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں اللہ نے مہینوں کو 12 رکھا ہوا ہے. اب ایک اس کا ظاہر ہے کہ یہ مہینے، لیکن سوچنے کی ذرا بات ہے کہ کیا اللہ نے لوح محفوظ سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو رکھا ہوا ہے؟ اچھا، آیت کے آگے فرمایا ہے ذالک الدین القیم، جو انہیں مان لے وہی مضبوط دین کا ماننے والا ہے. تو جو جنوری کو نہیں مانتا وہ دین کو نہیں مانتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آیت میں؟ کیا ہے درمیان میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مزید محترم ہیں حرام مہینے. اگر آپ محرم سے شروع کیجئے، محرم، صفر، ربیع الاول، تو جو 4 حرام مہینے ہیں ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب، یہ 4 حرام مہینے جن میں عرب بدوؤں کے یہاں بھی انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جنگ حرام ہے. لہذا مولانا رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جن مہینوں میں یعنی محرم میں عرب جاہلوں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ اس میں ہم خون نہیں بہائیں گے، اس میں میرے جد کا خون بہایا گیا. اب ہمارے انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ ہم خون نہیں بہائیں گے ایک دوسرے کا، اس میں بھی فرزند رسول کا خون بہایا گیا. ٹھیک ہے میرے ساتھ. ابو حمزہ صومالی مشہور صحابی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا نام اس لیے معروف ہے کہ دعا ابو حمزہ صومالی سب جانتے ہیں. تو ابو حمزہ صومالی ہے، وہ 2 چشمی والے ابو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ معتبر روایت ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے گا. ابو حمزہ سے ہے، کسی ابو اور سے نہیں ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا
پانچویں مولا آقا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور میں نے امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھ لیا کہ مولا یہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. روایت میں جملہ ہے کہ ابو حمزہ صومالی نے یہ پوچھا کہ مولا ان مہینوں پر تو بہت سے یہودی نصرانی بھی یقین رکھتے ہیں، تو یہ آگے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، ایسا اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ابو حمزہ صومالی سنو، اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر یہی مہینہ ہے، لیکن اللہ نے باطن میں ہمارا ذکر کیا اس آیت میں، اور ان 12 سے مراد ہم ہیں جنہیں اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ پہ رکھا ہوا ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے ہمارا وجود ہے اور ہمارا ذکر ہے. اچھا یہ بات تقریباً ظاہر ہے کہ آپ پہلے سے قرین قیاس تھی، آپ سمجھ گئے. اب اصل بات ہے، ابو حمزہ صومالی نے پوچھ لیا مولا یہ جو آیت میں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مزید محترم ہیں، تو جو 12 مہینے تھے ان میں سے 4 محترم یعنی حرام مہینے جن میں جنگ کرنا حرام ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. ذی القعدہ سے میں نے عرض کیا محرم اور ایک رجب المرجب. آپ جو 12 ہیں ان میں 4 کون سے اور محترم ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جو آپ 12 ان میں 4 کون سے محترم ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا امام نے، اگر پہنچ جائے اب تک تو. فرمایا کہ 4 مزید محترم وہ ہیں جن کے نام ہم 12 میں علی پر ہیں، جس امام کی شب شہادت ہے. فرمایا کہ جن کے نام علی ہیں، 4 علی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، علی رضا ہیں، علی النقی ہیں. اور اسی خاطر علماء کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہنا صحیح ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ویسے کوئی آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی و کلنا علی. سب کے سب صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی و آل محمد. فرمایا 4 ہم وہ ہیں کہ جن کے نام علی پر ہیں، وہ 4 اور محترم ہیں. ابو حمزہ صومالی نے وجہ پوچھی، وجہ آپ کے دل میں رہ جائے انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے میں، کہ مولا یہ 4 علی کی جن کے نام ان کا اور احترام کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ 4 وہ ہیں علی کہ ان کے نام کو اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے. وہ علی ہے وہو العلی العظیم، اور اللہ نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا ہے. یہ تو جانتے ہیں نا کہ ہر امام کا نام اللہ کے نام سے مشتق ہے، اسی سے ڈرائیوڈ ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ ایگزیکٹ اللہ نے اپنے نام ہی پر ان کا نام رکھ دیا. اچھا مشتق ہے یعنی کیا مطلب؟ مشہور دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا بنایا. فاطر کیسے کہتے ہیں؟ فاطر کہتے ہیں خلق کرنے والے کو. فاطر کا آپ ترجمہ ڈکشنری میں جا کے دیکھیے یعنی خلق کرنے والا. خالق میں اور فاطر میں فرق کیا ہے؟ خدا خالق بھی ہے لیکن خدا فاطر بھی ہے. اور بی بی کا نام خالق سے نہیں ہے، خالق کے لفظ سے نہیں نکلا، فاطر کے لفظ سے نکلا ہے. کیا فرق ہے؟ الفروق اللغویہ کتاب میں جا کے اس میں دیکھیے عربی زبان میں کوئی ایک بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ 2 لفظوں اور میننگ بالکل سیم ہو، کہیں نہ کہیں جا کر فرق ہے. یہ ہم اردو میں کہتے ہیں خالق بھی وہی مطلب، فاطر بھی ترجمہ وہی کیا جاتا ہے، اردو کی محدودیت ہے. عربی میں خالق اور ہے فاطر اور ہے. کیا فرق ہے؟ خالق ہے خلق کر دینے والا، فاطر ہے خلق کے ساتھ ہدایت عطا کرنے والا، فقط خلق کر کے چھوڑ نہ دینے والا. فاطر کے لفظ میں خلقت کے ساتھ ہدایت بھی ہے. پروردگار نے فاطر کے لفظ سے بی بی کا نام نکالا ہے. یعنی اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو آنا پڑے گا در فاطمہ زہرا پر. اللہم صلی علی، مل کے صلوات بھیجیں بی بی کے نام گرانے پر. اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سے. بی بی وہ ہیں کہ جو مرکز ہیں اس پورے نظام ہدایت میں. قسم یقین فرمائیے یہی ترجمہ ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا. مرکز ہے شہزادی کونین کہ جب حدیث قصہ میں بھی تعارف ہے تو یہ فاطمہ ہیں اور یہ ان کے بابا ہیں اور یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کی اولاد ہے. ایک ہستی کا جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لیا وہ ہے شہزادی کونین. وہ محدثہ بھی ہے بی بی کا لقب، اللہ سے بات کرنے والی. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے.
اللہ اکبر. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کیا حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، اور زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے. سبحان. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. مل کے کہیں گے یا علی مدد. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، میں نام کے بارے میں بات کر رہا تھا، یعنی یہ اسی جملے سے ہے کہ اگر ہدایت کسی کو چاہیے، اصل کہاں دین ہے. فاطر کے لفظ سے نکلا ہے بی بی کا نام. پھر سے سن لیجئے گا، وہ محمود تھا انہیں محمد بنایا، اعلیٰ تھا علی بنایا، فاطر السماوات والارض تھا فاطمہ زہرا بنایا سلام اللہ علیہا، وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا، قدیم الاحسان تھا حسین بنایا. آگے سماعت فرما لیجئے گا، وہ زین العابدین تھا، وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا، تقوی اسے محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقاوت اور پاکیزگی کو پسند کرتا تھا انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا. غور فرمائیے گا، وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. فرمایا چار وہ اور محترم ہیں جنہیں اللہ نے اپنا نام عطا فرمایا، ان میں سے ایک ہے چوتھے امام جن کا ذکر ہے آج. اللہ اکبر. یعنی امام علیہ السلام کے فضائل مصائب معمولاً پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو خود امام علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس میں خود امام کی والدہ گرامی کا جو مقام اور احترام ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے آپ کے پاس کچھ امتیاز ایسے عطا فرمائے ہیں جو مجھ سمیت نہیں عطا ہوئے کسی اور کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ افضل بنا دیا ہم نے، کچھ خاص ایسی خصوصیات ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات فرمایا کہ اے علی، آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. وہ کسی کو عطا نہیں ہوا سوائے امیر المومنین کے، اور کسی کو عطا نہیں ہوا کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی. اللہ نے اہتمام رکھا، اللہ نے اپنی عبادت گاہ کو علی کی ولادت گاہ بنایا. اس سے بڑھ کے کیا پاکیزگی ہو سکتی ہے؟ اور مجھے بتائیے گا کوئی ضعیف جھوٹی روایت میں بھی ہو کہ مولا کائنات کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا اور پاک کیا گیا؟ وہ کسی جھوٹی روایت میں بھی ہو ایسا؟ نہ. ہم غور فرما رہے ہیں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یا علی، کوئی معمولی بات ہے یہ؟ اللہ اکبر. البتہ ایک کراچی میں ہمارا جو پڑھا ہوا کلپ تھا وہ کافی زیادہ یہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی چلتا رہا، تو وہ سن تو آپ نے لیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کہوں، لیکن مجھ سے کسی نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب اس میں برکت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو کہیں یہاں پر. تو میں کہہ دیتا ہوں ان کے کہنے پر کہ علی کعبے میں تشریف لائے، البتہ اس وضاحت کے ساتھ کہ اصل میں اس کا مرکزی خیال جو لکھا ہے وہ حضرت علامہ ذیشان الجوادی صاحب اور اللہ مقاموں نے محافل و مجالس کی پہلی جلد میں لکھا ہے، اور بعد میں اسے شہید ناصر عباس صاحب نے بھی بیان کیا. یہ امانتاً کہنا ضروری ہے کہ پہلے انہوں نے لکھا پھر انہوں نے بیان بھی کیا اسے. وہ یہ کہ جناب علی کعبے میں تشریف لائے تو اس میں ان کا کیا اپنا کمال تھا، اس لیے کہ کہیں بھی کوئی کسی کی ولادت ہو جائے اس میں اس کی اپنی فضیلت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بظاہر دیکھیے تو بات تو ہے کہ بھائی وہ علی کعبے میں تشریف لائے تو اس میں علی کا اپنا کیا کمال ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب علامہ ذیشان الجوادی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نصیب کی بات تھی کہ علی کعبے میں آ گئے، ایک اتفاق تھا کہ کہیں اور ولادت نہیں ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی. تو اگر یہی کہیں کہ علی کا مقدر تھا کہ علی کعبے میں آئے تو فاطمہ بنت اسد اس حالت میں کعبے کے در پر تشریف لائیں، دیوار کعبہ شق ہو گئی، اور فاطمہ بنت اسد اس حالت میں کعبے کے اندر تشریف لے گئیں اور دیوار کعبہ پھر سے بند ہو گئی اور 3 دن تک مہمان رہیں. یہ بھی علی کا مقدر. آسمان سے کھانا نازل ہوتا رہا ماں کے لیے اور اولاد کے لیے، علی کا مقدر.
دیوار کعبہ پھر سے شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں. علی کا مقدر. کائنات کا سب سے بڑا نبی علی کو لینے کے لیے آیا. علی کا مقدر. علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں تشریف لائے. آنکھیں نہیں کھولی تھی اور جیسے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھول دیں. علی کا مقدر. اور جیسے ہی پہلی زیارت چہرے رسول کی تو حضور نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی تو نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے تجھے مخصوص کیا. علی کا مقدر. اور جب آغوش رسالت میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے تو توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں یا قرآن سناؤں. علی کا مقدر. اور حضور نے کہا کہ قرآن سناؤ. علی کا مقدر. اور سورہ مومنون پڑھنے لگے. علی کا مقدر. قد افلح المومنون کی تلاوت فرمائی. علی کا مقدر. 11 برس کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں حمایت کا وعدہ کیا. علی کا مقدر. حضور نے وزیر بنا دیا. علی کا مقدر. شب ہجرت بستر رسالت پر سو گئے. اللہ نے آیت نازل کر دی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. علی کا مقدر. علی نے انگوٹھی دے دی. اللہ نے آیت نازل کر دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. علی کا مقدر. علی نے روٹیاں دے دی. اللہ نے سورہ دہر قصیدہ بن کر ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ علی نے روٹیاں دے دی. سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. علی کا مقدر. بدر کے فاتح بنے. علی کا مقدر. احد میں آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کا مقدر. خندق میں عمر بن عبدود کو تحت تیگ کیا. علی کا مقدر. کل ایمان بنے. علی کا مقدر. خیبر میں حضور نے علم علی کو دیا. علی کا مقدر. فرمایا لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. علی کا مقدر. جمل کے فاتح بنے. علی کا مقدر. احد کے مالک بنے. علی کا مقدر. صفین کے بادشاہ بنے. نہروان کے فاتح بنے. علی کا مقدر. صراط مستقیم ہو. علی کا مقدر. باب حتہ ہو. علی کا مقدر. امام مبین ہو. علی کا مقدر. قرآن ناطق ہو. علی کا مقدر. زہرا کے شوہر ہو. علی کا مقدر. ستارہ عرش سے زمین پر آ جائے. علی کا مقدر. حسنین کے بابا ہوں. علی کا مقدر. ید اللہ ہوں. علی کا مقدر. عین اللہ ہوں. وجہ اللہ ہوں. لسان اللہ ہوں. ایسا لگتا ہے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے. زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مل کے علی. اللہم صلی پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. خدایا وہ تیرا خاص بندہ تھا. کہا میں نے خدایا وہ تیرا خاص بندہ تھا. تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا. تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا. جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہیں کعبہ بنا دیتا. حیدری ماشاءاللہ. مل کے صلوات بھیج دیں. اللہ اور یقین فرمائیے گا یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ عشق علی میں دل ایسا جھوم اٹھتا ہے. رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین اور رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین. اللہ اکبر. رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین. جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں. رات بھر ساتھ رہے میثم تمار حسین. رات بھر ساتھ میثم بیان دیتا ہے رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. نعرہ حیدری علی. ٹھیک ہے. رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین. غور کیجئے گا. رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین. روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم. ایسے ہی نا. روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم. نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین. مل کے روز مجلس ہے کہیں. یہاں تو جمعے کے حساب سے کہنا چاہیے تھا. خیر. روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم. نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین. اور آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم حر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین.
حر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین، روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو. مولا عباس علیہ السلام کی قبر پہ تلوار رکھی ہوئی، یاد رکھیے گا. روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو، قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار، قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین. اور ایک حد بھی نہ بڑھا، ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور بار بار بدلے تھے، کوئی بھی کربلا سے آگے بڑھتا نہیں تھا، ہے نا. ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے. ارے عالم غیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین؟ عالم غیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین؟ اور آخری کہہ رہا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اب جاؤں گا منزل مصائب کی جانب، ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. اور آپ کے عقیدے کی اور آپ کے دل کی تمنا اور میرے دل کی تمنا، اسے ایک جملے میں کوشش کر رہا ہوں بیان کروں کہ روز مجلس سے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین. آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم، حر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین. اور کیجیے گا، تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بر پہ نثار، تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بر پہ نثار، میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار. جی، میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار حسین. کاش فرش ادا سے ہمارے دل میں جذبہ لے سکیں کہ حسین کے لیے سب قربان ہے. اپنا نفس ہو، اپنی اولاد ہو، اپنی کہیں دنیا کی کوئی عزت اور آبرو ہو، حسین کے لیے سب قربان ہے. یہ میرے مولا سید سجاد نے، ابھی میں چاہتا یہ تھا کہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ مولا سجاد کے فضائل پر بھی آتا، لیکن ماحول اب اس قسم کا ہے. لیکن یہ جملہ سن لیجیے گا، مولا سید سجاد ان سے بڑھ کر عزادار امام حسین علیہ السلام ہو نہیں سکتا. جب آپ مولا کی زندگی میں دیکھیے، ایسی ہمہ جہت ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے. حسین پر عزاداری ہے تو اپنی معراج پر ہے، عبادت ہے تو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. یہ زین العابدین امام کو لقب جو ہے وہ کس انداز سے دیا گیا ہے؟ زین العابدین. ہر امام ہی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، بے شک ان کی عبادت تھی. کیوں امام کو کہا گیا زین العابدین؟ اس لیے کہ روایت شیخ عباس قمی نے اصل المقال میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک اژدہا آ گیا. شیطان تھا اصل میں، اژدہے کی صورت میں آیا تھا، اور امام کے انگوٹھے کو چبانے لگا اور زخمی کرنے لگا. اور امام علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ جس کا جد وہ ہو کہ نماز کے عالم میں اس کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے اور اسے احساس نہ ہونے پائے، ایسے مستغرق ہوں اللہ کی عبادت میں. یہ پورا خاندان ایسا. اور یہ لفظ میں نے نہیں پڑھا، یہ مشہور ہو گیا کہ جناب شیطان یہ کہتا، وہ اٹھا نہیں، ہاتف غیبی سے ندا آئی کہ انت زین العابدین، یقیناً عبادت کرنے والوں کی زینت آپ ہیں. ہم سے یہ مانگا نہیں گیا، ہم سے اس طرح کی عبادت نہیں مانگی گئی. ہم سے نہیں مانگا گیا کہ اگر کوئی اژدہا آ جائے تو نماز جاری رکھو اپنی. ہم سے نہیں مانگا گیا کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، یہ ہے روایت میں، اور امام نماز پڑھتے رہے. اور آخر میں جب کسی نے آ کے کہا کہ مولا یہ تو گھر جلنے والا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہ وہاں کی آنکھ کی فکر نے یہاں کی آنکھ سے غافل کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم سے یہ کہا بھی نہیں گیا. اس لیے کہ اگر ہم کرنے بھی لگے تو ہمارا عمل فقط کاپی کہلائے گا، حقیقت میں تھوڑی ہوگا. اور ہم سے تو کہا گیا کہ تم اپنی حیثیت پہ ساتھ کے مطابق. وہ تو جلے ہوئے خیموں میں بھی پڑھ رہے تھے، پوری رات سجدے میں گزاری، ان کا گھر جل گیا تب بھی نماز پڑھی، اژدہا گیا تب بھی نماز پڑھی. ہم سے کہا گیا کہ تم راحت اور اطمینان میں، سکون اور نعمت جب میسر ہو تب تو پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، تب تو نہ قضا کیا کرو. ہم سے یہ مانگا گیا. سبحان اللہ. غور فرمائے، کوئی تقلید نہ کرنے بیٹھ جائے کہ مجھے بھی وہی کرنا ہے. ہم وہ کر بھی نہیں سکتے، اور اگر کرنے بھی جائیں گے، میں نے عرض کیا، وہ ہم دل سے کر ہی نہیں رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس لیے امام کی زندگی میں عبادت اس مقام پر ہے. سجدہ کرنے والوں کے سردار کیوں کہا جاتا ہے امام کو؟ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا، کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سجدے کا ذکر آتا تھا، سجدہ کرتے تھے، نماز کے بعد پھر واپس طویل سجدہ کرتے تھے، سواری میں بیٹھنے سے پہلے سجدہ کرتے تھے، اترنے کے بعد سجدہ کرتے تھے، قدم قدم پر سجدے کرتے تھے مستقل. کبھی آپ کوشش کیجئے گا، نماز میں تو ہے ہی سجدہ واجب، لیکن اس کے علاوہ بھی دن میں کبھی کوئی موقع نکال کے، رات کے وقت اگر ہو سکے یا فجر کے وقت جب اٹھیں، تھوڑا سا سجدے میں جائیں، آدھے منٹ، 1 منٹ، اور اپنے رب سے کلام کر سکیں.
کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے. اب ان نعمتوں کو یاد کیجیے جو اللہ نے عطا فرمائی. یہ درس ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے. اور ہمارے سید الساجدین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے, خون رونے والا امام بھی ہے. ابھی میں گھر کی مجلس میں سنا رہا تھا کہ حقوق الناس کا بھی ایسا اہتمام ہے کہ راتوں کو اٹھ کے جاتے ہیں. 1-2 دن نہیں, ہر رات ایسے جاتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کرتے تو کہتے تھے دیکھو وہ گٹھری والا آ گیا, گٹھری والا آ گیا, کھانا دینے آ گیا. یہ سنت مولا کائنات تھی. رمضان میں مصائب میں سنتے ہیں نا کہ جب امام حسن دفن کر کے مولا کائنات کو واپس آ رہے تھے تو ایک بوڑھا تھا جو رو رہا تھا, اور امام حسن نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے, کھانا نہیں ہے کھانا دوں, پانی نہیں ہے پانی دوں. کہا نہیں میں تو رو رہا ہوں اپنے ایک عزیز کے لیے, روز میرے پاس آتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا, مجھے پانی پلاتا تھا, 3 دن ہو گئے نہیں آیا میرے پاس. جو آپ کو علی میں نظر آئے گا پہلے علی میں, وہی چوتھے علی میں. 3 دن ہو گئے نہیں آیا میرے پاس, کیوں نہیں آیا؟ امام حسن نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ کوئی نام اس کا. کہا میں نابینا ہوں, میں دیکھ تو نہیں پاتا تھا اسے. جب بھی نام پوچھتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتا تھا وہ کہ نام جان کے کیا کرے گا, فقیر جالس فقیرا ومسکین جالس مسکینا. ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے, ایک دوسرا مسکین ہے تو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے. امام حسن نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں, میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تھا. اسی طریقے سے سید سجاد کی جب شہادت ہو گئی تب پتہ چلا. ان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, مولا تو نقاب ڈال کے آتے تھے. جب پتہ چلا کہ اچھا وہ جو آتا تھا نا روز روٹیاں دے کر, وہ ہمارا مولا اور آقا تھا, زین العابدین تھا, ٹھیک ہے, تب احساس ہوا زیادہ. تو یہ بھی زندگی اس انداز سے گزاری. کیا کہنا, میری ہزاروں جانیں مولا اب پر قربان ہو جائے. مولا سے سجاد آج تک مظلوم امام ہے. قبر جنت البقیع کی جانب جب نگاہ جاتی ہے امام سید سجاد اس قبر پر, کتنے مظلوم ہیں امام. اچھا سنیے گا ایک اور, اگر اسے درک کر پائیں تو یا حسین کہہ کے اور یا سید سجاد کہہ کے آج ضرور گریا کیجیے گا. میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اوورسیز رہتے ہیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کسی کو کہ بھائی میرے والدین کا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے کبھی, میں بھی اوورسیز رہتا ہوں, ہوتا ہے کبھی احباب میں. دوستوں جتنا جلد ہو سکتا ہے بیٹا کیا کہتا ہے, بس میں پہنچ جاؤں اپنے باپ کے لاشے پر. جو سمجھ گئے انہیں میرا سر ہائے حسین کہہ کے روئیے گا. صحیح, ایک لائٹ جلا دیجیے گا مجمع میں سے معذرت. جو باہر بھی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ایسا مظلوم بیٹا دیکھا ہے کہ جو باپ کے لاشے پر ہو, دفن کیے بغیر جا رہا ہوں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں پیروں میں بیڑیاں ہوں؟ دیکھا ہے کوئی مظلوم؟ یہ ہے میرا بیمار امام سید سجاد. انسان پڑھتا چلا جائے مصائب کبھی ختم نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. اے مولا سید سجاد آپ کی شب شہادت ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں محرم میں, جو جملہ کہتے تھے آج بدل دیتا ہوں. روز کہتے ہیں نا مجلس میں کہ حسین کے مصائب پڑھیں گے سید سجاد کو پرسہ دیں گے. آج حسین آئے ہوئے سید سجاد کو پرسہ. آج باپ آیا ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. اور جب سجاد کے مصائب ہوں, میرا یقین ہے اس لیے کہ سجاد نے سفر کس کے ساتھ کیا ہے, بیویوں کے ساتھ کیا ہے نا. آج فقط مدینہ سے ایک بیوی نہیں آئی, آج شام سے بھی ایک بیوی تشریف لائی. اے بیٹا سجاد ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھی تو ساتھ ساتھ تھا. اس سے بڑھ کر سجاد پر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سنیے گا, اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہوگا. روایت میں ملتا ہے کہ اس اونٹ کی مہار سجاد کے ہاتھ میں تھی جس پر بے ردا بیویاں سوار تھی. سجاد کے سامنے کبھی کوئی سکینہ کو تماچا مار دیتا تھا, کبھی کوئی بیویوں پر گرم پانی پھینک دیتا تھا, کبھی کوئی آواز کسا کرتا تھا. یہ ہے سجاد. ایک روایت سنیں گے, بہت گریہ فرمائیں گے انشاءاللہ, بہت گریہ فرمائیں گے. آج تابوت اٹھنے والا ہے, مجھے شہادت تک جانا ہے. روایت سنیے گا. مسلم کوفی یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سجاد کو دیکھا کوفہ میں, اور میں نے دیکھا جو گردن کا توق تھا اس سے خون بہہ رہا تھا. نہیں یہ روایت ابھی پہنچی نہیں, میں جیسے پہنچانا چاہتا ہوں ابھی پہنچی نہیں. کوفہ کتنے دن میں پہنچے تھے امام؟ 2 دن میں. 2 دن میں خون بہہ رہا تھا. اللہ جانے سارا سال جو توب میں گزرا تو کیسے گزرا.
اسی خاطر ہے کہ جب امام رہا ہو کر جانے لگے توق کو کاٹا گیا تھا، ایسے پیوست ہو گیا تھا توق کو کاٹا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے محمد حنفیہ آئے، محمد حنفیہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے میرا بھتیجا آیا ہے، ذرا مجھے تعارف کروا دیجئے گا۔ اور سجاد نے تڑپ کے کہا کہ اے چچا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ ارے بیٹا سجاد، اس جوانی میں کس بات نے بوڑھا بنا دیا؟ ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے گا جب تک یہ جملہ نہ ہو سجاد کے مسائل بھی پورے نہیں ہوتے۔ کہا بیٹا کس نے بوڑھا بنا دیا؟ تڑپ کر کہا اشاہ اشاہ آئے سجاد الشامس۔ جی محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے گلے لگنا چاہا، سجاد پیچھے ہٹ گئے، کہا چاچا آہستہ تو کا زخم ہے چاچا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وقت آخر، ابھی میں جو کچھ مسائل پڑھنا ہے، وقت آخر جب سید سجاد غسل دے رہے تھے، مولا محمد باقر جو روتے ہوئے باہر آئے تو کیا فریاد کی تھی؟ فریاد یہی کی تھی کہ میرے بابا کے گلے میں توق کا نشان اب تک موجود ہے۔ اللہ جانے کیسا توق تھا۔ پھر سید سجاد مدینہ پہنچے، پھر دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے۔ میں نے عرض کیا پانی دیکھا روئے، کھانا دیکھا روئے، روٹی ہاتھا تر ہو گئی، اتنا گریا فرمایا، پورا لباس مبارک تر ہو جاتا تھا، ریش تر ہو جاتی تھی، امام گریا کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، کچھ اصحاب نے آ کر کہا کہ مولا، کئی سالوں بعد آ کر کہا مولا آپ روز ہی گریا فرماتے ہیں، روز گریا کرتے ہیں، مولا ہم چاہتے ہیں کسی دن آپ کے پاس آ کر بیٹھیں اور آپ کا چہرہ، چلیں آپ مسکرا نہیں پاتے، کم از کم یہ کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایسے ہی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں، کچھ بات کریں، مولا ہمارے لیے کوئی دن معین فرمائیے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل آنا، میں اپنے گریے کو تھام کر رکھوں گا، تم آنا، اگر جو تم سے بات کرنی ہو وہ کر لینا۔ امام علیہ السلام تشریف فرما ہوا، اللہ جانے کیسے ضبط کر کے امام بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کرام ساتھ میں تھے۔ ایک مرتبہ امام نے پھر خون بہانا شروع کیا، پھر سے رونا شروع کیا، اپنے بابا کو یاد کرنا شروع کیا۔ کہا مولا آپ نے آج کہا تھا اپنے گریے کو تھام لیں گے، کہا دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا وہاں سے آ رہا ہے، کہا وہ دیکھو عباس کا بیٹا آ رہا ہے۔ امام آگے بڑھے، عباس کے بیٹے کو گود میں لیا، اللہ جانے کیا سوچا ہوگا اے چچا عباس، خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد دیتا رہا کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ سجاد نے کہا روایت میں کہا مجھے شام میں ایسے لے جایا گیا جیسے ترک اور دیلم کے قیدیوں کو لے جایا جاتا۔ بس عزیزان گرامی آخری جملہ کہہ دوں، بس مجھ میں بھی اب دم نہیں رہا، ظاہر ہے کہ میں بھی کتنا پڑھ سکتا ہوں، ایک جملہ کہنے کے لیے جگر چاہیے۔ سجاد روتے تھے، دن میں روتے تھے، رات میں روتے تھے، بس یہی رونا جو تھا، فقط دیکھیے رونے کی تاثیر ہے، لوگ کہتے ہیں رونے سے کیا ہوتا ہے، یہ رونے کی تاثیر تھی کہ مدینہ میں آہستہ آہستہ انقلاب آنے لگا تھا۔ بادشاہ وقت سے برداشت نہیں ہوا، شام بن عبد الملک برداشت نہیں ہوا، امام کو زہر دیا گیا، جیسے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا، امام کو زہر دیا گیا۔ اب میں مقتل دیکھ کر آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، جب امام کو زہر دیا گیا تھا اور امام کا کلیجہ کٹ رہا تھا، دیکھیں زہر ایسے دیا جاتا تھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہ رہے، لہذا کلیجہ کٹ جاتا تھا، اندر سے جسم ٹوٹ جاتا تھا، اور بالکل وقت آخر جب امام کا آ گیا، امام کے کچھ غلام ساتھ میں تھے، امام نے کہا، امام بستر پر موجود تھے، یا آپ سمجھ لیجئے چارپائی، اس طرح سے کوئی طریقہ تھا جس پہ موجود تھے، امام نے کہا مجھے تخت سے ذرا نیچے فرش پہ لٹا دو۔ کہ مولا آپ کا جسم تڑپ رہا ہے، آپ کیوں فرش پہ لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہ سجاد کبھی بھول سکتا ہے میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک بنا، کہ سجاد کیسے بھول جائے، میرے بابا کا جنازہ کربلا کی ریت پر رہا، 3 دن تک جنازہ رہا، ماشاءاللہ ماتم کیجئے گا، خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے، سجاد کے صدقے میں آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، بار بار مجلس و ماتم میں آنا نصیب فرمائے۔ آخری جملہ، سجاد دنیا سے رخصت ہوئے، جنازہ تیار ہوا، یہ اہل بیت میں، علامہ ذیشان حضرت جوادی لکھتے ہیں اہل بیت میں پہلا جنازہ تھا جو کچھ شان و شوکت سے اٹھا، پہلا جنازہ، یہ بیمار کے گریے کا اثر تھا، سارا مدینہ آ گیا، آج رونے والا چلا گیا،
سب کہہ رہے تھے آج رونے والے کا ماتم ہے، آج جو بابا پر روتا رہا آج اس پر رونا ہے۔ یہ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا۔ حضور کا جنازہ چند لوگ تھے، فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش، حسین کا جنازہ تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں تھا 3 دن تک کربلا کی زمین پر۔ سجاد کا جنازہ پہلا تھا جس میں کچھ شان و شوکت تھی، لوگ شریک تھے۔ بقیہ کی طرف جب جنازہ چلا، آخری جملہ کہوں گا، جب سجاد نے اپنے تابوت سے عزاداروں کو دیکھا ہوگا تو کیا دل شاد ہوا ہوگا؟ کیا شاید کربلا کا رک کر کے کہا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے، بابا کل تیرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بابا آج میرے جنازے پر اتنے لوگ، لیکن بابا میں کیا کرتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، آخری جملہ کہوں گا، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ سجاد کا جنازہ اٹھ گیا، لیکن ایک جملہ میں نے کہنا تھا، وہ کہہ کے پھر ختم کروں گا مجلس۔ جنازے سے پہلے جب محمد باقر علیہ السلام نے غسل دیا تھا، میں نے کہا نا فریاد کرتے ہوئے باہر آئے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو اہل بیت کے مصائب میں انہی میں مثال ملے گی۔ اس سے پہلے کہاں مثال ملے گی؟ خود سب سے پہلے سجاد کی دادی فاطمہ زہرا، علی غسل دیتے ہوئے باہر آئے، جو سید ہیں میں نے اس نے ذکر کر دیا، آپ کی ماں ہے فاطمہ زہرا۔ اجلق البیگانی نے کہا تھا جس امام کے مصائب ہو وہ خود مولا مجلس میں آتے ہیں، لیکن اگر ماں فاطمہ زہرا کے مصائب ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں۔ بس جملہ میں نے کہہ دیا۔ اب یہاں مولا سجاد بھی ہے، یہاں مولا حسین بھی ہے، حضرت حجت بھی۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، علی فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ اور دوسرا موقع جب سکینہ غسالہ نے غسل دیا، فریاد کی، ارے اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ ہائے سجاد، ہائے سکینہ۔ تابوت آئے گا ابھی، لیکن میں اس سے پہلے مولا کے نام سے توسل پڑھ لوں بس، اس کے بعد تابوت آ جائے گا۔ آپ تابوت اٹھائیے گا مولا سے میرے ساتھ مل کے، بغیر کسی وقفے کے، اسی طرح سے دل مغموم رہے، آنکھوں سے آنسو رہے۔ یا بلسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین، اے مولا آپ کی قبر اب تک مسمار ہے۔ یا زین العابدین، ایک اور لقب لیتا ہوں امام کا، یا سید الساجدین، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے مولا سجاد کے نام پر، یا وجیہا عند اللہ اشفع۔ ماشاءاللہ، ایک بار اور کہتے ہیں مولا کے نام پر مریضوں کی شفا یابی، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔ بیمار کربلا کا تابوت